اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارے ملک کے اندر پھیل جائے، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ ہم سے محبت کرنے لگے، تو عفو اور درگزر کے ساتھ ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اخلاق کو اور کریکٹر کو اچھا بنائیے۔ آج ہمارے پاس اچھا اخلاق نہیں ہے، آج ہمارے پاس اچھے اخلاق کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ برا اخلاق ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ جو ہمارا ہندو بھائی ہے وہ پڑھتا ہے قرآن؟ نہیں پڑھتا ہے۔ وہ کیا کرتے؟ وہ ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ جو ہمارے ہندوستان کے بھائی ہیں وہ آج ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے، کیوں؟ ہمارے کریکٹر کی وجہ سے، ہماری نیچ حرکتوں کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ تو قرآن نہیں جانتے ہیں، وہ جو قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی ویسا ہے۔ سنیے، یہ حقیقی بات ہے، یہ بالکل مسلم بات ہے۔ آپ کسی بھی ہمارے غیر قوم کے بھائی کو پوچھ سکتے ہیں، بھائی آپ اسلام کو کیسے جانتے ہو؟ تو وہ یہی کہے گا کہ ہمارے محلے میں جو مسلمان ہے وہی اسلام ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جو ہمارا ہندو بھائی ہے وہ قرآن کبھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ اگر پڑھتے ہیں، وہ اگر دیکھتے ہیں تو وہ ہم کو اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، اور پھر اسی کے حساب سے ان کے ذہن و دماغ کے اندر اسلام کا نقشہ بنتا ہے۔ یہ دین جو ہے پھیلا ہے میرے دوستو، اخلاق سے پھیلا ہے۔ یہ بدنام کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام جو پھیلا یہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام کے اخلاق سے، تابعین کے اخلاق سے، تابع تابعین کے اخلاق سے، محدثین کرام کے اخلاق سے مذہب اسلام پھیلا ہے۔ آج جو ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے بھائی ہم سے نفرت کرتے، کیوں؟ ہمارے اخلاق اور کردار کی وجہ سے۔ ہم دھوکہ دینے والے، ہم جھوٹ بولنے والے، ہم جو ہے چوری کرنے والے، ہم جو ہے لوگوں کو لوٹنے والے، ہم جو ہے ایک دوسرے کو برباد کرنے والے بن گئے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی اسلام کے قریب نہیں آتا ہے۔ یہ جو دین کی دعوت ہے یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والا کام ہے، نبی اور رسول والا کام ہے۔ تو جب یہ نبی اور رسول والا کام ہے تو اخلاق بھی ویسا ہی ہونا چاہیے نا۔ آج ہمارے پاس ایسا اخلاق ہے، آج ہمارے پاس ایسا کریکٹر ہے، مسلمان بولے تو جھوٹ بولنے والے، اسلام کیسے پھیلے گا؟ کہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان، یہ دونوں دوست تھے۔ مسلمان نے عیسائی کے پاس کچھ مال و دولت رکھا، کچھ دن کے بعد وہ عیسائی مکر گیا اور کہا کہ نہیں تو نے میرے پاس مال ہی نہیں رکھا ہے۔ اب بیچارہ پریشان ہوا، بہت زیادہ پریشان ہوا، کیا کرے نہیں کرے، کیا کرے نہیں کرے، لیکن اس کے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھا۔ آخر کار ایک فادر کے پاس، ایک پاسٹر کے پاس گیا، عیسائی فادر کے پاس، اور اسے جا کہا کہ بھائی دیکھیے آپ کا جو ایک مرید ہے، آپ کو ماننے والا، میرا پیسہ رکھ لیا، نہیں دے رہا ہے۔ کہا کہ اچھا ایسی بات ہے؟ کہا کہ جاؤ شام تک تمہارا پیسہ مل جائے گا۔ بہت پریشان ہوا وہ انسان، وہ مسلمان جو ہے بہت پریشان ہوا اور کہا کہ بھائی شام تک پیسہ مل جائے گا؟ کہا کہ ہاں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، آ گیا۔ اب اس پاسٹر نے، اس فادر نے اس عیسائی کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گیا۔ کہا کہ توبہ توبہ، کیسی بات کر رہے ہو، میں تو عیسائی ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو جھوٹ بولنا تو مسلمان کا کام ہے۔ استغفر اللہ، دیکھ لیجئے کیا کہا کہ جھوٹ بولنا تو مسلمان کا کام ہے، عیسائی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو تم نے جو فلاں کا مال لیا اسے دے دو۔ کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، جا کر کے دے دیتا ہوں۔ جا کر کے دے دیا۔ دیکھیے کیسی جو شبیہ ہے غیروں کی نظر میں ہم مسلمانوں کی رچ اور بس گئی ہے۔ اخلاق ہی سب سے زیادہ اہم ہے، اخلاق سے اسلام پھیلا ہے۔ میں نے کہا نا کہ جتنے بھی ہمارے ہندو بھائی ہمارے ملک کے، وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، وہ اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں، وہ اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے عادات و اطوار اور ہمارے چلن کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اخلاق والے۔ آپ اپنے اخلاق کو درست کیجئے، اور جب اخلاق کو آپ درست کر لیں گے تو اسلام بھی پھیلے گا اور آپ بھی دنیا و آخرت کے سب سے اچھے انسان بن جائیں گے۔